بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، 3 شعبان المعظم کے حوالے سے، ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت ہے جو امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف سے بھی مروی ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے۔ دونوں معصوم اماموں کے واسطے سے نقل ہوئی ہے یہ روایت۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا مکمل گھر اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا ہے۔ اللہ کے لیے جو کچھ امام حسین علیہ السلام کے پاس تھا وہ قربان کر دیا، تو اللہ نے اس شہادت کے بدلے میں کیا عطا فرمایا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے 4 چیزیں عطا فرمائی ہیں شہادت کے بدلے میں۔ 4 چیزیں کون سی ہیں وہ 4 چیزیں؟ فرمایا پہلی چیز ان الامامۃ فی ذریتہ، اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی نسل میں امامت رکھی ہے۔ حالانکہ امام حسن علیہ السلام بڑے بھائی ہیں، وہ بھی سید ہیں، وہ بھی سردار ہیں، وہ بھی امام ہیں، وہ بھی معصوم ہیں، وہ بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہیں، حضرت علی علیہ السلام کی اولاد ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، لیکن اللہ نے یہ اعزاز، یہ افتخار امام حسین علیہ السلام کے نصیب میں رکھا۔ دوسری چیز والشفاء فی تربتہ، اور امام حسین علیہ السلام کی مٹی میں، تربت میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے، اسی لیے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کو خاک شفا کہا جاتا ہے، شفا دینے والی مٹی۔ خاک شفا کے متعدد واقعات ہیں، متعدد مشاہدات ہیں، بہت سارے علماء نے لکھے ہیں، نقل کیے ہیں، کتابوں میں مذکور ہیں۔ آیت اللہ محمد رضا شیرازی وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ آ رہا تھا، کہا کہ بچپن تھا میرا، مجھے واقعات دقت سے یاد نہیں ہیں، لیکن جو لوگ اس سفر میں تھے وہ سب یاد کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں، اور انہی سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ جب ہم سفر کر رہے تھے، سمندر کا سفر کر رہے تھے، پانی والا سفر کر رہے تھے، بحری سفر تھا، کہا کہ سمندر بفر گیا، ہماری کشتی یا ہوائی بحری جہاز سمندروں کی موجوں میں پھنس گیا، لوگ پریشان تھے کہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ ہمارے والد کے پاس کہتے ہیں کہ مٹی تھی، خاک شفا تھی، اس میں سے تھوڑی سی انہوں نے چٹکی بھر سمندر کے اندر ڈال دی۔ مٹی کا ڈالنا تھا، خاک شفا کا ڈالنا تھا کہ سمندر، بفرا ہوا سمندر قرار میں آ گیا خاک شفا کی برکت کی وجہ سے۔ تو اس قسم کے متعدد واقعات ہیں کہ جو بیان کیے گئے ہیں اور کتب کے اندر مذکور ہیں۔ وَإِجَابَةُ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِ، فرمایا کہ قبر مقدس امام حسین علیہ السلام کے نزدیک جو بھی دعا کی جائے گی وہ مستجاب ہوگی، وہ قبول ہوگی۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے امام حسین علیہ السلام کو۔ وَلَا تُعَدُّ أَيَّامَ زَائِرِهِ جَائِيًا وَرَاجِعًا مِنْ عُمْرِهِ، فقط سارا کچھ اللہ تبارک و تعالی نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں کیا، بلکہ زائرین امام حسین علیہ السلام کو بھی نوازا ہے۔ زائرین جو زیارت مظلوم کربلا کے لیے سفر کرتے ہیں، ان کا آنے کا سفر بھی اور واپسی کا سفر بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی میں شمار نہیں فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہم سب کو، آپ تمام مومنین کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے اور ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے محبین میں سے شمار فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کے صدقہ جن جن مومنین کی دعائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی بحق کے مظلوم کربلا سب کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے ایشیا پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان پر پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔